فلما فصل طالوت بالجنود، جس وقت روانہ ہو گئے طالوت لشکر لے کر. یہ کیا بہترین ترجمہ ہے. اردو تراجم سب دیکھ لیا، کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے. جب جدا ہو گئے اور جب یہ کوئی ترجمہ ہے. بس جس وقت روانہ ہو گئے طالوت مسلمان لشکر کو لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ آزمانے والے ہیں تم کو نہر کے ساتھ. نہر اس کی جمع آتی انہر، انہار. نہر واخوہ بحر. میں بلوچستان کوئٹہ گیا، وہاں ایک مولوی صاحب عبد المحمد بلوچ انتقال ہو گیا، میرے لیے نہر لا رہے تھے، نہر الفائق مخطوطہ. تو بس پوری جو ہے نا پانی میں گر گئی. بچ گئے لوگ، لیکن کپڑے وپڑے خراب ہو گئے، نہر بھی گیلی ہو گئی. میرے پاس ہے کہ حضرت آپ کے لیے نہر لاتے ہوئے بس پانی میں گر گئی اور ہم موت سے بچ گئے. میں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر. توافق رسمی پائی گئی ہے. اور عجیب بات، اسی نہر الفائق کو لے کر جب ہم لا رہے تھے تو راستے میں پل ٹوٹ گیا تھا. ایک دن اور رات ہم راستے میں بیٹھے رہے. ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزمانے والے ہیں ایک نہر کے ساتھ. بھئی بات سنو، راستے میں نہر آئے گی پانی کی. مجاہدین تم لوگ چلو بھر کی پیو. سفر بہت کیا ہوگا، گرمی ہے، تھک گئے ہوں گے، بیمار ہو جاؤ گے. کس کے پانی نہ پیو، ویسے بھی زیادہ پانی پینے سے ہمت پست ہو جاتی ہے، سستی آتی ہے. فمن شرب منہ، جس نے باقاعدہ پی لیا اس نہر سے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یعنی ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا. فمن لم یطعمہ، اور جو وہاں سے پیٹ بھر کے نہ پیے، تام پیٹ بھر کے پینا، فإنہ منی، پس بے شک وہ ہمارے ساتھ رہ سکے گا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ شخص جس نے بھر دی چلو ایک ہاتھ کی. اور سن لیا، یہ ہے چلو ایک ہاتھ، چلو چنگ چنگ، پختوں کو تو چنگ ہوئی، یہ چنگ چنگ دے، اور دونوں ہاتھ میں لا لو، اس کو کہتے ہیں لپ. کیا کہتے ہیں؟ لپ. پشتو میں بھی اور اردو میں بھی لپ ہے، لپ بھر بھر کے. مولانا کو خیال نہیں ہے، وہ بک کرتے ہیں، بک بک پنجابی میں کہتے ہیں. محقق الاسر مولانا سرفراز وہ اس کا ترجمہ بک سے کرتے ہیں. بک پنجابی ہے، اردو نہیں ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ لپ پشتو ہے، پشتو ہے لیکن اردو فصیح ہے، دونوں ہیں. لپ بھر بھر کے، جب دونوں ہاتھ ہو لپ، اور جب ایک ہاتھ ہو چلو چلو. الا من اغترف، مگر جو بھر دے غرفۃ بیدہ، ایک چلو ہاتھ کا، فشربوا منہ، پی لیا انہوں نے. نہر پر جب پہنچ گئے تو بس منہ لگا دیا اور بکریوں کی طرح لیٹ گئے. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے بچے. نافرمانی کر لی امیر صاحب جماعت کے، جو امیر صاحب ہے، امیر صاحب کی نافرمانی، کمانڈر ان چیف، نبی کے حکم سے مقرر ہوئے. فلما جاوزہ، پس جس وقت آگے بڑھے نہر سے، فلما جاوزہ، جس وقت آگے بڑھے نہر سے، ہوا طالوت والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم میں طاقت نہیں ہے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی. مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف تھا طالوت، اور کفر کا للکار اور شیطان تھا جالوت کافر. ہندوستان میں دہلی کے اندر ایک بدعتی تھا، اس کا نام تھا ویزار علی. اس نے کتاب لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیب کا علم حاصل ہے، آپ حاجت روا و مشکل کشا ہے. شان ورشاہ نے خود ایک کتاب لکھی، لیکن ایک امام صاحب تھے چھوٹی سی مسجد کے، اس کا نام تھا دیدار علی. حضرت نے فرمایا آپ کی طرف سے چھپواتے ہیں، دیدار علی بجواب ویزار علی. قال الذین، کہنے لگے وہ لوگ، یظنون، جو عقیدہ رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ وہ ملنے والے اللہ سے،
کم من فئۃ قلیلہ، کتنی دفعہ چھوٹی جماعت تھوڑی سی، غلبت فئۃ کثیرہ، غالب آ چکی ہے بڑے انبوہ پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنہوں نے بہت پانی پیا تو نافرمانی کی، ان میں بزدلی اور سستی آ گئی، انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے، اور جنہوں نے اپنے امیر اور کمانڈر ان چیف کی اطاعت کی تھی اور چلو پر پانی پیا تھا، ان کی چستی اور ہمت بحال تھی، انہوں نے کہا اس سے نہ ڈرنا کہ ہم تھوڑے ہیں اور جالوت زیادہ ہے، اہل حق ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جب لوگ تھوڑے ہو تو ان کو فتح حاصل ہوتی ہے، جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو استعداد کم ہو جاتی ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا بنوری فرماتے تھے طلباء کی تعداد نہیں چاہیے، استعداد چاہیے۔ تعداد بھی ہو اور استعداد بھی ہو تو نور علی نور۔ بڑی تعداد سے زیادہ توقع ہے کہ اس میں سمجھدار لوگ زیادہ ہوں گے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جس وقت سامنے آئے مسلمان لشکر جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں، قالوا کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ڈال ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا، مضبوط رکھیے ہمارے پیر، وانصرنا علی القوم الکافرین، مدد فرمائیے ہماری کافر لوگوں پر۔ دعا فرمائی، اول و آخر دعا، لیکن یہ دعا عام حالات میں جائز نہیں ہے کہ آپ آج شروع کر ربنا افرغ علینا صبرا۔ حدیث میں ایک شخص نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، تو حضرت ناراض ہوئے اور فرمایا سألت اللہ البلا سل العافیہ، تم نے تو خدا سے مصیبت مانگی ہے، صبر تو صدمے پر ہوتا ہے، پہلے صدمہ آئے گا، جلدی عافیت کی دعا مانگو۔ فہزموہم، طالوتیوں نے جالوتیوں کو شکست دی، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ دیکھو شکست اور فتح کس کے ہاتھ میں؟ باذن اللہ۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کافر کو۔ کہتے ہیں کہ شموئیل علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ ایک بچہ ایک فوجی کے گھر میں ہے، وہ کسی طرح آ جائے۔ داؤد علیہ السلام نوجوان لڑکے تھے، کوئی تکلیف تھی آنکھوں کی، ان کو باہر لایا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ تو مچوغنا مار۔ مچوغنا جانتا ہے؟ ایک غلیل ہوتا ہے، ایک مچوغنا۔ مچوغنے کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے، اسے پتھر رکھ کے پھر ایسے گھماتے ہیں، اچانک ایک رسی چھوڑ دیتا ہے تو وہ جا کے ٹھا لگتا ہے، وہ فن ہوتا ہے، علم ہے مستقل۔ یہ نہیں کہ آپ لگائیں گے، آپ لگائیں گے تو پہلے اپنے سینے کو، کماکل آدمی تلوار کے نوک سے خود زخمی ہوتا ہے۔ جنگ تو علم ہے، فنون ہر مستقل باب ہے۔ اس کے بعد طالوت کمانڈر ان چیف نے اپنی لڑکی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کیا، اور اسی سے سلیمان پیغمبر پیدا ہوئے۔ داؤد علیہ السلام نے جو مچوق نے ایسا لیا اور ایسا گھمایا اور چھوڑا تو وہ پتھر جو تھا وہ سیدھا جالوت کافر کے سر کو لگا، وہ گھوڑے سے نیچے گر کے ہلاک ہو گیا۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کافر کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت، حضرت داؤد کو۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھا دیا ان کو جو اس نے چاہا۔ وَاللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ختم کرتا اللہ لوگوں کو بعض سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین فساد سے بھر جاتی۔ یہ اللہ کی عادت ہے، لڑا کے خراب لوگوں کو ہٹا کے اچھوں کو بیچ سے نکال لاتا ہے۔ نہ مشرف آتا، نہ افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی، اور نہ سرحد کے تمام ملوانے کامیاب ہوتے۔ او لولی پرتگونو پٹکی والی اسلام آباد روانی روا چطور پاغلارم نہیں تیر شوی، خدا شر برنگ عزت کے خیر ماں درام باشد۔ یہاں کراچی میں ایک مولوی کامیاب ہوا ہے، اس کو پکا یقین تھا کہ میں فیل ہوں، میرے آدمی نہیں ہے، گھر بیٹھے ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ کا، کہا اچھا
بھاگتا ہوا گیا، وہاں پہنچ کے اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی واقعی میں کامیاب ہوں؟ میں نے کہا اچھا آپ کو شک ہے اس میں؟ یہ کتاب نشان کی برکت تھی، اور مسلمان پورے پاکستان کے دکھے ہوئے تھے سوائے پنجاب کے، وہاں کے لوگ دکھتے نہیں ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کسی طریقے سے دین اور غرق ہو جائے۔ سندھ جیسی جگہ جہاں مولویوں کی کوئی حقیقت، وہاں لوگ کامیاب ہیں۔ بلوچستان تو خیر ہے ہی، اور پنجاب تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ یہ ایک سنہرا موقع ہے جو اہل حق کو ملا ہے، اگر اس کو ضائع کر دیا گیا جیسے نظر آ رہا ہے تو بہت دیر تک تکلیف ہوگی۔ اگر نہ ختم کرتا اللہ لوگوں کو بانس پر، لفسدت الارض، ملک میں فساد ہو جاتا۔ اگر بھٹو پانسی نہ ہوتا تو پاکستان میں سوشلزم اور بے دینی عروج پر ہوتی۔ اگر جنرل ضیاء ہوا میں نہ بکھر جاتا تو اسلام کا مذاق اڑانا 11 سال تک اور رہتا۔ اور ہر کے آمد عمارتی نوساخ، رفت منزل بدی گری پرداخ، وہاں دیگر پختہ ہم چنے ہوا سے، ای عمارت بسر نبرد کسے، جو آیا گن کر کے گیا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل والے ہیں کائنات پر۔ یعنی ناکارہ لوگوں کا ختم ہونا، کفر اور ذلیلوں کی شکست، یہ اسلام کی فتح ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، پڑھتے ہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ مضبوط پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ 1,24,000 میں سے 313 رسول ہیں، اور 313 میں سے صرف 15 یا 13 وہ مرسلین ہیں۔ نبی سے رسول بڑا ہے اور رسول سے مرسل بڑے ہیں۔